بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی خیال اور مشقی سوالات کریں گے۔ مرکزی خیال: نعت میں شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بہت تعریف کے قابل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام حق سنایا، ہدایت کا نور عام کیا، سیدھا رستہ دکھایا، محنت کا راز کھولا، کفر و شرک کو مٹایا، توحید کا ڈنکا بجایا اور مخلوق کو خالق کے در پہ جھکایا۔ مختصر سوالات کے جواب: حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ نعت وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ عقبہ بہتر ہونے سے مراد ہے آخرت میں کامیابی حاصل کرنا۔ شمع ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے؟ شمع ہدایت جلانے کا مطلب ہے وہ تعلیمات عام کرنا جن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل ہو۔ سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے؟ سیدھا راستہ سے مراد ہے کامیابی و کامرانی کا رستہ۔ توحید کی شعاعیں پھیلنے کا کیا مطلب ہے؟ توحید کی شعاعیں پھیلنے کا مطلب ہے توحید کی تعلیمات کا عام ہونا۔ مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھا؟ مشرق و مغرب توحید کے نور سے جگمگا اٹھے۔ توحید کی نورانی کرنوں اور توحید کی برکات سے دنیا میں ہر طرف اجالا ہو گیا اور کفر و شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ کو اس نعت کا کون سا شعر پسند آیا؟ پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ پسند آنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف دنیا میں کامیابی و کامرانی کے طریقے بتائے بلکہ وہ راز بھی بتا دیا جس سے ہماری آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے؟ ایک پیراگراف میں بیان کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے حالات انتہائی ابتر تھے اور نیکی کے رستوں سے کوسوں دور تھے۔ باہمی اختلافات کے ساتھ ساتھ بے شمار برائیوں کے عادی تھے۔ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں کئی ساتھ چلتی رہتی، کسی کی عزت محفوظ تھی نہ ہی جان و مال۔ ایک ہی خدا کے بجائے کئی خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ غرض یہ کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کا قانون لاگو تھا۔ پیارے بچوں، ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، سوالات اور مقصد کا یاد کریں اور دی گئی جگہ پر لکھ کر اس کی مشق کریں۔ والسلام۔